آج کل ایک سیاسی جماعت کی طرف سے بڑا ویلا کیا جا رہا ہے، بڑا شور کیا جا رہا ہے کہ ہماری سیاسی جماعت کو ختم کیا جا رہا ہے، ہماری سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، ہماری سیاسی جماعت کو توڑا جا رہا ہے۔ لیکن ذرا تاریخ میں نظر دوڑاتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعت شروع کہاں سے ہوئی اور اس نے اپنے جو سیاسی کیریئر ہے اس میں کیا اونچ نیچ دیکھے۔ تو یہ عمران خان کے ذہن میں کب پیدا ہوا کہ انہیں سیاست میں آنا چاہیے، ان کے اندر یہ کب دلچسپی پیدا ہوئی کہ وہ انہیں سیاست میں حصہ لینا چاہیے۔ حالانکہ اس سے پہلے انہیں 3 دفعہ سیاست کے لیے دعوت دی گئی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس سے وہ خود اپنے بیان میں 2 واقعے منسوب کرتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی جو بیان کیے ہیں۔ ایک واقعہ وہ جو 1994 میں جب ان کو شوکت خانم کے لیے فنڈ کی ضرورت تھی تو ان کے ساتھی طاہر خان نے مشورہ دیا تھا کہ کوئی بڑا فنڈ تو آ نہیں رہا، تو ڈسکا چلتے ہیں، وہاں پہ جا کے عوام سے اپیل کرتے ہیں، جو 10 20 30 عوام نے دیے وہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں۔ تو وہ ایک بڑا سا بکسا گاڑی پہ لے کے ڈسکا پہنچ گیا اور ڈسکا کے روڈز پہ چندہ مانگنا شروع کیا۔ تو وہ جو چندہ تھا ایک دن میں 5 لاکھ روپے جمع ہوا۔ تو عوام کا اتنا زیادہ رسپانس دے کے اس کو پورے پاکستان میں بڑھایا گیا، ہر گلی محلے کوچے ہر اسکول کالج یونیورسٹی میں اس پیغام کو پہنچایا گیا، اور اس طرح سے جہاں پہ 40 ملین فنڈ کی ضرورت تھی وہاں پہ 50 ملین اکٹھے ہوئے۔ تو خان صاحب کے لیے یہ ایک بہت بڑی چیز تھی اور وہ اس سے بہت زیادہ خوش ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے عوام کا شکریہ بھی ادا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی تھا کہ عوام کا ان کے اوپر اعتماد بہت زیادہ ہے اور یہ عوام جو ہے کھلے دل کی مالک ہے۔ اس کے بعد 1996 میں ایک واقعہ پیش آیا، 14 اپریل 1996 میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کسی اسپتال میں دھماکہ ہوا تھا، اور وہ شوکت خانم اسپتال تھا جس میں دھماکہ ہوا تھا، اور 7 بندے جو تھے وہ مر گئے تھے اور جو کچھ تھے وہ زخمی ہو گئے تھے۔ اب ان 7 جو جاں بحق ہوئے تھے ان میں 2 بچے بھی تھے جو کینسر کے مرض میں مبتلا تھے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں لڑ رہے تھے، اور وہ زندگی اور موت سے لڑتے لڑتے جان کی بازی دھماکے میں ہار گئے۔ تو اس بات کا کچھ اثر عمران خان صاحب پہ ہوا اور انہوں نے اس کے بعد دسمبر 1996 میں پاکستان تحریک انصاف کا اعلان کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا منشور پیش کیا کہ وہ VIP کلچر کو ختم کریں گے، وہ کرپشن کو ختم کریں گے، وہ بے روزگاری کو ختم کریں گے، وہ جو ہے کٹ پتلی وزیر اعظم کا جو کٹ پتلی حکومت ہوتی ہے اس کا نظام کو ختم کریں گے۔ تو اس وقت بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا جو تھا اس نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک جو ہے تصوراتی منشور ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بعد میں ہم نے 2018 میں وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا بھی ہے کہ یہ واقعی ایک تصوراتی منشور تھا PTI کا، اس کا حقیقت سے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ نہ VIP کلچر ختم ہو سکا، نہ بے روزگاری ختم ہو سکی، نہ مہنگائی ختم ہو سکی، نہ ہی کرپشن ختم ہو سکی، نہ ہی جو ہے کٹ پتلی نظام حکومت ختم ہو سکا۔ تو یہ خیر بعد کی بات ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو جب 1997 میں الیکشن لڑا PTI نے تو اسے کوئی سیٹ نہیں ملی۔ بے شک خان صاحب کی مقبولیت بہت زیادہ تھی، فنڈ وہ بہت زیادہ اکٹھا کر سکتے تھے، لیکن انہیں کوئی سیٹ نہ ملی۔ 1999 سے 2007 تک خان صاحب صرف اپنی ایک اکیلی سیٹ جیت سکے تھے اور اس کے علاوہ انہوں نے کوئی سیٹ نہیں جیتی تھی، اور وہ مشرف کے حامی بھی تھے۔ اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس کا ساتھ دینا پڑا۔ وہ ساتھ اس لیے دینا پڑا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان میثاق جمہوریت ہوا۔ میثاق جمہوریت اسی بات کا نام تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو سائڈ بلینڈ کرتے ہیں اور خود جو ہے وہ جمہوری روایات کے مطابق سیاسی جماعتیں جو ہے اس ملک کی حکومت کو آگے لے کر چلتی ہیں۔ اس میں یہی طے پایا تھا کہ ایک جو پارٹی ہے وہ حکومت کرے گی، ایک جو وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ تو اس کے بعد تیسری پارٹی پھر یہ بچتی تھی۔ اس سے اور بہت ساری پارٹیاں، ملک میں 165 پارٹیاں ہیں، لیکن اور کسی کو اتنی اہمیت نہیں دے گی کیونکہ عمران خان صاحب عوام میں مقبول بھی تھے، تو اس لیے ان کو آگے لایا گیا۔ آج جو شور کیا جا رہا ہے کہ جی ہماری پارٹی کو توڑا جا رہا ہے، ہماری پارٹی کو ختم کیا جا رہا ہے، تو یہ جو اس وقت الیکٹیبلز PTI میں شامل کیے جاتے تھے 2010-11 سے، جو گلے میں پٹے ڈال ڈال کے PTI میں لائے جا رہے تھے، وہ الیکٹیبلز جب آتے تھے تب خوشی کا اظہار کیا جاتا تھا۔ تب یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس نے کتنی کرپشن کی ہوئی ہے، تب یہ نہیں دیکھا جاتا تھا اس کا ماضی کیا ہے، تب یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس نے کتنی لوٹ مار کر کے وہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے، لیکن صرف یہ تھا کہ اس وقت ایک اقتدار کی ہوس تھی، اس وقت ایک اقتدار کی امید دے دی گئی تھی کہ آپ کو اقتدار دیا جائے گا۔ 2013 میں اقتدار نہ مل سکا، پھر 2014 میں دیکھا ہم نے 126 دن کا دھرنا بھی ہوا، اس کے پاکستانی معیشت پہ کیا اثرات پڑے یہ وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اثرات ضرور وہ چھوڑ کے گیا۔ اس کے بعد پھر 2018 میں الیکشنز ہوئے۔ 2018 سے پہلے کیسے ایک جماعت کو، اس کے سربراہ کو نااہل کیا گیا، اسے یہاں سے باہر بھیجا گیا، پھر 2018 میں الیکشن ہوئے۔ 2018 میں الیکشن ہونے کے بعد جو ہے وہ PTI کو کامیاب کیا گیا۔ اب وہ جو تھا کہ کٹ پتلی وزیر اعظم نہیں ہوگا، اب وہ منشور 2018 میں آ کے ختم ہو گیا تھا، کیونکہ 2018 میں عمران خان صاحب 2018 سے 22 تک جتنے بھی وزیر اعظم رہے ہیں عمران خان صاحب وہ کٹ پتلی وزیر اعظم رہے۔
وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے یہاں تک پہنچے تھے، اور پھر جب وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے یہاں تک پہنچے تھے، جب ان کو اتارا گیا تو انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا، انہوں نے یہ واویلا مچانا شروع کر دیا کہ جی ہماری پارٹی کو توڑا جا رہا ہے، ہماری پارٹی کو ختم کیا جا رہا ہے. اور اس میں پرویز خٹک کا اب جیسے کہ ریسنٹلی ہوئی ہے کہ اس نے اپنی ایک پارٹی بنا لی ہے، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز. یہ کوئی بھی ایک نئی بات نہیں ہے، یہ ملک میں پہلے بھی ہوتا رہا. سیاسی جماعتیں ٹوٹتی ہیں، ان کے اندر سے ایک اور سیاسی جماعت بنتی ہے، 2 سیاسی جماعتیں بنتی ہیں، پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین بنی ہوئی ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن پرویز خٹک کے بارے میں کہ پرویز خٹک اس سے پہلے بھی 3 4 5 سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کے یہاں تک پہنچا ہوتا. مسلم لیگ کاف میں رہ چکے، آزاد الیکشن لڑ چکے، اسلامی اتحاد میں رہ چکے، اس کے بعد پیپلز پارٹی میں رہ چکے، پھر آگے تحریک انصاف میں آئے، اور اب تحریک انصاف سے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین میں چلے گئے. تو یہ پرویز خٹک کا چھوڑ کے جانا، یہ الیکٹرک بس کا چھوڑ کے جانا، یہ سب آپ نے کیا ہوا ہے، ان سب کو آپ لے کر آئے ہوئے ہیں یہاں تک. تو جب آپ یہاں پہ لا رہے تھے، ان کو خوش آمدید کہہ رہے تھے، آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا جا رہا تھا، ان سب کو واہ واہ کی جا رہی تھی کہ آج یہ بھی آ گیا، آج یہ آ گیا، آج 4 بندے آ گئے، آج 5 بندے آ گئے. اب اسی طرح سے یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اسی طرح سے الوداع بھی کیا جائے، اسی طرح سے یہ بھی کہا جائے کہ ٹھیک ہے جی چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہمیں کیا. یہ شور نہ مچایا جائے کہ پاکستان کی بڑی جماعت کو توڑا جا رہا ہے. پاکستان کی بڑی جماعت 2000 سال سے پہلے کہاں تھی؟ 1 سیٹ لے کر آتی تھی، اس سے پہلے 1 سیٹ بھی نہیں لے کے آئی تھی. تو پھر ایسا کیا ہوا تھا کہ 2013 میں اتنی زیادہ سیٹیں اور 2018 میں حکومت ہی اس کو مل گئی.